پاکستان کی سیاسی مستقبل کے زندگی اور موت کا فیصلہ اس بلڈنگ کے اندر ہو رہا ہے، اور سپریم کورٹ سارا پاکستان سپریم کورٹ کے متحد ہے، سارے ادارے اس کے متحد ہیں۔ اور وہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ تقسیم ہے، مندو خیل نے، قابل احترام مندو خیل صاحب نے ان کی ہوا نکال دی۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا مسئلہ کہ ایک کا ہے، چار کا ہے، تین یا دو کا ہے، آپ اس کے مامے نہ بنیں۔ سپریم کورٹ کا کوئی لاڈلا نہیں ہے۔ جو بحث میں نے 2 گھنٹے سنی ہے یا 1 گھنٹہ سنی ہے، اس میں 90 دن ڈی ڈے ہے۔ جو میں نے اخذ کیا ہے اس میں 90 دن کے اندر الیکشن جو ہے، اس میں الیکشن ہونا ضروری ہے۔ اس میں کیا چھوٹ دیتے ہیں، کیا اس میں طے کرتے ہیں، اور کیا تباہی اور بربادی کا ان کو اللہ کے بعد اب سپریم کورٹ جو ہے وہ آخری سہارا ہے۔ سپریم کورٹ سے فیصلہ جو ہے اگر وہی قانونی بقا ہے، سپریم کورٹ ہی آئینی بقا ہے، تمام کان کھول کے سن لیں کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ہوا تو کچھ اور ہوگا، تم ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے۔ نہ تمہیں آئی ایم ایف سے مل رہا ہے، نہ تمہیں یو اے ای تمہاری طرف دیکھ رہا ہے، نہ سعودی عرب دیکھ رہا ہے۔ 10 پریس کانفرنس کل ہوئی ہیں اور 10 بندے آٹے میں مر گئے ہیں جی۔ یعنی ایک پریس کانفرنس کا ریٹ جو ہے ایک غریب کی موت ہے۔ یہ نالائق ہے، نااہل ہیں، یہ پارٹیسپیٹ کیا خاک کریں گے۔ اصل مسئلہ کہہ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، جو پرسوں میٹنگ ہوئی اس میں یہ اطلاع دی گئی کہ جس بندے عمران خان کی پوزیشن 65% تھی وہ 71% ہو گئی ہے، اور تم پارٹیاں اپنے اپنے انتخاب پہ الیکشن لڑ رہے ہو، کوئی تیر پہ لڑ رہا ہے، کوئی شیر پہ لڑ رہا ہے، کوئی لالٹین پہ لڑ رہا ہے، تو الیکشن تم نے خاک لڑنا ہے۔ الیکشن سے فراری ہیں۔ سپریم کورٹ پر فرض ہے کہ ان کو الیکشن میں لائیں، اور جو اپنے آپ کو بڑے ارسطو اور مہاتیر اور بڑے قسطنطنیہ کو فتح کرنے والے 200 روپے کا ڈالر کرنے والے آئے تھے، وہ بتائیں قوم کہاں کڑی ہے، قوم کی توجہ ہٹائی جا رہی ہے۔ آئی ایم ایف ختم ہو گیا، آئی ایم ایف تو ختم ہو گیا، جنیوا ڈونر کانفرنس سے بھی آپ کو کچھ نہیں مل رہا۔ ملک ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ سارے بیٹھیں، عقل کریں، الیکشن کریں، استحکام ہوگا، اور استحکام سے بہتری ہوگی۔ ہمیں کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں، ادارے ہمارے ہیں، فوج ہمارے ہیں، عظیم ادارے ہیں، لیکن پاکستان بچانا اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنا سب کا کام ہے۔ انشاءاللہ پاکستان بچے گا۔ رانا ثناء اللہ پاگل ہو گیا، اس کا دماغی ٹیسٹ کراؤ۔ ادھر جو پاگلوں کا ہسپتال ہے یہ ٹوک کھبے کے آگے، کسی اعلیٰ اسے اعلیٰ ہسپتال نہ دکھانا، اس کا اسٹینڈرڈ فیصلہ آباد یہ ٹوک کھبے کے آگے والا ہے۔ اس کا دماغی توازن کراؤ، وہ خانہ جنگی کرانا چاہتا ہے۔ پہلے بھی اس نے منہاج القرآن میں حاملہ بیٹیوں کو قتل کیا ہے، بچ نہیں سکے گا، اللہ کی پکڑ میں آئے گا، اور اس کا دماغی توازن بتا رہا ہے کہ کچھ کرے گا ہی ضرور، کر کے اگر یہ کوئی آئینی ترمیم لے آتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ سر جو مرضی ترمیم لے ہیں، ان کے پاس 2 تہائی اکثریت ہی نہیں ہے۔ بڑا سمپل بات ہے، آئینی ترمیم کے لیے 2 تہائی اکثریت چاہیے۔ 90 دن الیکشن ڈی ڈے ہے، فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے۔ ہمارے پیسے ہیں، یہ کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں، ہمارے پیسوں سے یہ لوگوں میں کمپنی کی مشہوری کے لیے انڈر گراؤنڈ الیکشن مہم کر رہے ہیں، یہ کمپیوٹر کی مہم کر رہے ہیں، آٹے کی مہم کر رہے ہیں۔ ہمارے لوگوں کے پیسے جمع ہیں، سپریم کورٹ کہے گی 1 منٹ میں ساری سیکیورٹی بحال ہو جائے گی، 1 منٹ میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پاکستان کی سیاست میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے امور کا ماہر سمجھا جاتا ہے، اسٹیبلشمنٹ اس ساری صورتحال میں آپ کو کہاں کھڑی نظر آتی ہے؟ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ تو نیوٹرل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرے، یہ شیخ رشید کی خواہش ہے۔ سوری، وہ نیوٹرل ہے، 0 میٹر پہ ہے، وہ بالکل نہیں آ رہی، ملک ڈوب رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ان سب کو بٹھائے، الیکشن کرائے، اور اکثریت جس کے ساتھ ہو اس کو حکومت دے اور معاملات کو ٹھیک کرنا۔ شیخ صاحب، مریم کی جو گفتگو ہے، جو ٹویٹس ہیں، جو بیانات ہیں، وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں وہ اب کون پڑھ رہا ہے مریم کے ٹویٹس؟ اور میرے ٹویٹ دیکھیں، میں 10 مہینے میں چلا ہوں، میرے ٹویٹ برابر ہو گئے اس کے ساتھ۔
میں تو خود حیران ہوں. میں 10 سال پہلے چلتا تو میں تو بہت ہی آگے نکل جا. میرے اور اس کے ٹویٹ میں کوئی 10-20 ہزار کا فرق رہ گیا. پاکستان کی سیاسی مستقبل کے زندگی اور موت کا فیصلہ اس بلڈنگ کے اندر ہو رہا ہے. اور سپریم کورٹ سارا پاکستان سپریم کورٹ کے متحد ہے. سارے ادارے اس کے متحد ہیں. اور وہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ تقسیم ہے، مندو خیل نے، قابل احترام مندو خیل صاحب نے ان کی ہوا نکال دی. انہوں نے کہا یہ ہمارا مسئلہ کہ 1 کا ہے، 4 کا ہے، 3 یا 2 کا ہے، آپ اس کے مامے نہ بنیں. سپریم کورٹ کا کوئی لاڈلا نہیں ہے. جو بحث میں نے 2 گھنٹے سنی ہے یا 1 گھنٹہ سنی ہے، اس میں 90 دن ڈی ڈے ہے. جو میں نے اخذ کیا ہے اس میں 90 دن کے اندر الیکشن جو ہے، اس میں الیکشن ہونا ضروری ہے. اس میں کیا چھوٹ دیتے ہیں، کیا اس میں طے کرتے ہیں، اور کیا تباہی اور بربادی کا ان کو. اللہ کے بعد اب سپریم کورٹ جو ہے وہ آخری سہارا ہے. سپریم کورٹ سے فیصلہ جو ہے اگر وہی قانونی بقا ہے، سپریم کورٹ ہی آئینی بقا ہے. تمام کان کھول کے سن لیں کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ہوا تو کچھ اور ہوگا. تم ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے. نہ تمہیں IMF سے مل رہا ہے، نہ تمہیں UAE تمہاری طرف دیکھ رہا ہے، نہ سعودی عرب دیکھ رہا ہے. 10 پریس کانفرنسیں کل ہوئی ہیں اور 10 بندے آٹے میں مر گئے ہیں جی. یعنی ایک پریس کانفرنس کا ریٹ جو ہے ایک غریب کی موت ہے. یہ نالائق ہیں، نااہل ہیں. یہ پارٹیسپیٹ کیا خاک کریں گے. اصل مسئلہ کہہ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. جو پرسوں میٹنگ ہوئی اس میں یہ اطلاع دی گئی کہ جس بندے عمران خان کی پوزیشن 65% تھی وہ 71% ہو گئی ہے. اور تم پارٹیاں اپنے اپنے انتخاب پہ الیکشن لڑ رہے ہو. کوئی تیر پہ لڑ رہا ہے، کوئی شیر پہ لڑ رہا ہے، کوئی لالٹین پہ لڑ رہا ہے. تو الیکشن تم نے خاک لڑنا ہے. الیکشن سے فراری ہیں. سپریم کورٹ پر فرض ہے کہ ان کو الیکشن میں لائیں. اور جو اپنے آپ کو بڑے ارسطو اور مہاتیر اور بڑے قسطنطنیہ کو فتح کرنے والے 200 روپے کا ڈالر کرنے والے آئے تھے، وہ بتائیں قوم کہاں کڑی ہے. قوم کی توجہ ہٹائی جا رہی ہے. IMF ختم ہو گیا. IMF تو ختم ہو گیا. جنیوا ڈونر کانفرنس سے بھی آپ کو کچھ نہیں مل رہا. ملک ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے. سارے بیٹھیں، عقل کریں، الیکشن کریں. استحکام ہوگا اور استحکام سے بہتری ہوگی. ہمیں کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں. ادارے ہمارے ہیں، فوج ہمارے ہیں، عظیم ادارے ہیں. لیکن پاکستان بچانا اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنا سب کا کام ہے. انشاءاللہ پاکستان بچے گا. رانا ثناءاللہ پاگل ہو گیا. اس کا دماغی ٹیسٹ کراؤ. ادھر جو پاگلوں کا ہسپتال ہے یہ ٹوک کھبے کے آگے. کسی اسے اعلیٰ ہسپتال نہ دکھانا. اس کا سٹینڈرڈ فیصلہ بعد یہ ٹوک کھبے کے آگے والا ہے. اس کا دماغی توازن کراؤ. وہ خانہ جنگی کرانا چاہتا ہے. پہلے بھی اس نے منہاج القرآن میں حاملہ بیٹیوں کو قتل کیا ہے. بچ نہیں سکے گا. اللہ کی پکڑ میں آئے گا. اور اس کا دماغی توازن بتا رہا ہے کہ کچھ کرے گا ہی ضرور. کر کے اگر یہ کوئی آئینی ترمیم لے آتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ سر جو مرضی ترمیم لے آئیں، ان کے پاس 2 تہائی اکثریت ہی نہیں ہے. بڑا سمپل بات ہے. آئینی ترمیم کے لیے 2 تہائی اکثریت چاہیے. 90 دن الیکشن ڈی ڈے ہے. فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے. ہمارے پیسے ہیں. یہ کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں. ہمارے پیسوں سے یہ لوگوں میں کمپنی کی مشہوری کے لیے انڈر گراؤنڈ الیکشن مہم کر رہے ہیں. یہ کمپیوٹر کی مہم کر رہے ہیں، آٹے کی مہم کر رہے ہیں. ہمارے لوگوں کے پیسے جمع ہے. سپریم کورٹ کہے گی 1 منٹ میں ساری سیکیورٹی بحال ہو جائے گی. 1 منٹ میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. پاکستان کی سیاست میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے امور کا ماہر سمجھا جاتا ہے. اسٹیبلشمنٹ اس ساری صورتحال میں آپ کو کہاں کھڑی نظر آتی ہے؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ تو نیوٹرل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرے. یہ شیخ رشید کی خواہش ہے. سوری وہ نیوٹرل ہے، 0 میٹر پہ ہے. وہ بالکل نہیں آ رہی. ملک ڈوب رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ ان سب کو بٹھائے، الیکشن کرائے اور اکثریت جس کے ساتھ ہو اس کو حکومت دے.
اور معاملات کو ٹھیک کرنے شیخ صاحب مریم کی جو گفتگو ہے جو ٹویٹس ہیں جو بیانات ہیں وہ ریفلیکٹ کرتے وہ اب ہیں کہ کون یہ پڑھ سپریم رہا ہے کورٹ مریم جسٹس کے کو- ٹویٹس نہیں، اور میرے ٹویٹ دیکھیں میں 10 مہینے میں چلا ہوں میرے ٹویٹ برابر ہو گئے اس کے ساتھ میں تو خود حیران ہوں میں 10 سال پہلے چلتا تو میں تو بہت ہی آگے نکل جا میرے اور اس کے ٹویٹ میں کوئی 10-20 ہزار کا فرق رہ گیا